نمرود فرعون بھی خوف کھائیں جس مرد مومن سے، وہ ابراہیم اللہ کا خلیل پیغمبر خدا ہی تو ہے۔ قصر القرآن کے سلسلے کا 14واں پروگرام خانوادہ ابراہیم فاران کی وادیوں میں پیش خدمت ہے۔ دنیا کے دو بدترین اور طاقتور بادشاہ جو خدائی کے دعوے دار بھی تھے، بابل کا نمرود بن کنعان اور مصر کا فرعون عمرو بن القیس، کہ جس کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور یہاں تک کہ ان دونوں کو دہشت زدہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا کہ آئندہ جتنے بھی نبی اور رسول آئیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، نسل میں سے ہوں گے۔ لہٰذا ایسے ہی ہوا۔ حضرت اسحاق چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ ہزاروں انبیاء اس بدنصیب نسل میں بنی اسرائیل میں آئے جس کے ساتھ انہوں نے بڑا برا سلوک کیا، کسی کا سر قلم کیا تو کسی کو پھانسی پر چڑھانے کی تیاری کی۔ دوسرے بیٹے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بنی اسماعیل چلی، اور صرف ایک ہی نبی میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، وہ آخری نبی تھے اور ان کی امت آخری امت ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے 88 تک 6 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان 18 انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد امجد، حضرت لوط علیہ السلام آپ کے چچا زاد بھائی، جبکہ باقی انبیاء وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت یعنی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں قیام فرما تھے، اور مصر کے بادشاہ فرعون آپ سے اتنا دہشت زدہ اور خوف زدہ تھا کہ جب حضرت سارہ علیہ السلام اس کے دربار میں آئیں تو اس نے پہلے کہہ دیا، جب اس کے ہاتھ شل ہوئے اور زمین میں دفن ہوا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ انسان نہیں، کوئی جن ہے جس کے اوپر غیبی قوت ہے۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اسی طرح خوف کھاتا تھا۔ لہٰذا پہلے تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ اپنی بیٹی کو دے کر اپنی باندی بنا کر بھیجا، اور پھر جب اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم اب تمہارا کام یہاں ختم ہو گیا، اب تم یہاں سے بھی کوچ کر جاؤ اور دوبارہ ملک شام کے شہر فلسطین میں چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخت سفر باندھا۔ بادشاہ فرعون کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے بہت سارا مال و متاع اور ڈور و ڈنگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آ گئے اور یہاں آپ نے دین ابراہیم کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں بہت سارے ہزاروں لوگ مشرف و اسلام ہوئے، دین ابراہیمی پر عمل پیرا ہوئے، یہاں تک 13 برس گزر گئے۔ 13 برس تک حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں دین ابراہیم کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور اس کے ساتھ ہی رقیق القلب بھی تھے، رحم دل بھی تھے، نرم دل والے بھی تھے۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑایا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے والدین کے بارے میں، اپنی اولاد کے اپنے اہل کے بارے میں، اور پھر ایک دعا بڑی خصوصی سے کیا کرتے تھے۔ مخصوص دعا تھی کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ دے دے جو میرے اس کام کو جو میں نے فلسطین میں شروع کیا ہے اس کو آگے بڑھائے۔ عمر کافی گزر چکی تھی، کسی نے لکھا کہ 86 سال عمر تھی، کسی نے لکھا کہ 80 سال عمر تھی، بہرحال بڑھاپے کی دہلیز پر تھے۔
اہلیہ بانجھ تھیں، اولاد نری نہ ہو تو کیسے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملات تو اللہ ہی تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ان کے تو ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ان کے حکم کے بغیر تو ایک پرندہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بندوبست فرمایا، اور ایک دن کہ جب یہ دعاؤں سے فارغ ہوئے تو ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس بات سے واقف تھیں کہ ان کے شوہر ایک بیٹے کے آرزومند ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ کے نبی، میں آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتی ہوں اور آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری اس تجویز کو آپ مان لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں اہلیہ بتاؤ تمہاری کیا تجویز ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی، آپ کو اولاد نرینہ کی بڑی خواہش ہے اور میں بانجھ ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری باندی حضرت ہاجرہ سے نکاح فرما لیں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آپ کی مراد پر لائیں اور آپ کو ایک اولاد نرینہ عطا فرما دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے۔ یہ وہی اہلیہ ہیں کہ جنہوں نے شادی کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ ابراہیم تم سے شادی جب کروں گی کہ جب تم میری موجودگی میں کسی عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو گے، اور آپ نے اس تجویز کو منظور فرما لیا تھا، اس شرط کو منظور فرما لیا تھا۔ اب وہی اہلیہ، اب وہی حضرت سارہ یہ فرما رہی ہیں کہ میری باندی ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام منع کرتے رہے، حضرت سارہ کی ضد بڑھتی رہی، یہاں تک کہ چند دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تجویز مان لی اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ حضرت سارہ اس پورے کام میں آگے آگے تھیں، رو روا تھیں، آپ ہی نے ان کے نکاح کروایا، خوشی خوشی یہ سب کام سر انجام ہوا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور یہ خوشخبری سنائی کہ ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد نرینہ سے نوازنے والے ہیں، اور جب بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ خانوادہ ابراہیم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر شخص خوش تھا، حضرت سارہ بھی خوش تھیں۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو گھر میں رونق آ گئی، گھر میں خوشیاں آ گئیں، اور پھر ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل اور حضرت بی بی ہاجرہ کی عزت و قدر و منزلت میں بڑا اضافہ ہوا۔ لوگ دور دور سے آپ کو مبارکبادیں دینے آنے لگے۔ جو بھی سنتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں صاحبزادہ ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے، وہی مبارکباد دینے آ جاتا۔ یوں حضرت بی بی ہاجرہ عذرا کی اور حضرت اسماعیل کی قدر و منزلت، حضرت ہاجرہ کی قدر و منزلت اتنی بڑھ گئی کہ حضرت سارہ جو پہلے سب سے زیادہ افضل تھیں اور پورے خاندان میں جن کی ایک طرح سے حکمرانی چلتی تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ہاجرہ مجھ سے بھی زیادہ قدر و منزلت بڑھ گئی۔ ان کے دل کے کسی گوشے میں یہ بشری تقاضا تھا کہ ان کے دل کے کسی گوشے میں رشک کی ایک چنگاری نے جنم لیا کہ کاش یہ قدر و منزلت، یہ عزت و احترام میرے نصیب میں ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہ چنگاری پروان چڑھتی رہی، حضرت بی بی ہاجرہ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا رہا، لوگ دور دور سے آ کے مبارکبادیں دیتے رہے، گھر میں روشنیاں تھیں، گھر میں خوشیاں تھیں، گھر میں رونق تھی۔ دوسری طرف حضرت سارہ کو یہ سب برداشت نہ ہو رہا تھا، یہ سب حکم الہی تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہ تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت سارہ نے فرمایا، اے ابراہیم، آپ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو میری نظروں سے کہیں دور کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کیسی شرط ہے، آپ نے ماننے سے انکار کر دیا، شروع میں آپ نے کہا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، تو حکم الہی آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے کہا کہ حکم الہی ہے کہ جو سارہ کہہ رہی ہیں وہی کرو۔ اب تو مجبوری تھی، رخت سفر باندھنا تھا، لہٰذا
جانے کی تیاری کر لی۔ حضرت حاجرہ کو بھی لے لیا اور نو مولود نوزائندہ اسماعیل کو بھی لے لیا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کنز الایمان میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری کے لیے براق کو بھیج دیا۔ براق وہاں پر آ گئی اور براق میں آپ نے اپنی اہلیہ کو بھی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی بٹھایا اور انجان راہوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ انجان راہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی تھیں۔ آپ کے ساتھ تو ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، جن کو منزل مقصود کا علم تھا، جو جانتے تھے کہ کیا اللہ کا حکم ہے اور کس جگہ ان کو چھوڑنا ہے اور ان سے آگے کیا کام لینا ہے۔ فلسطین سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ 1300 کلومیٹر ہے۔ 1300 کلومیٹر کے طویل دشت و صحرا میں، سنگلاخ پہاڑوں میں سفر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل اپنے نومولود بچے اور اہلیہ کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف زنبیل میں سند کھجورے ہیں اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہے۔ سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان چٹیل میدان میں دور ایک ٹیلے پر ایک درخت نظر آتا ہے کہ جو انجانے کب سے اپنے مکینوں کا منتظر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں کہ ابراہیم یہی تمہاری منزل ہے، یہی تمہیں ٹھہراؤ کرنا ہے، یہی تمہیں اپنے اہلیہ اور اپنے صاحبزادے کو چھوڑنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام براق سے اترے، اہلیہ کو اتارا، بیٹے کو اتارا، درخت کے نیچے دونوں کو بٹھایا، کھجور کی زنبیل پاس رکھی، چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ تھا وہ بھی پاس رکھا اور واپس مڑ گئے۔ حضرت بی بی حاجرہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا اور کہا کہ ابراہیم، ہمیں اس جنگل، اس چٹیل بیابان میں کہ جہاں نہ آدم ہے نہ آدم زاد، ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، 2-4 قدم آگے بڑھائے تو پھر دامن کھینچ کے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ تو پھر بی بی حاجرہ یہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ضرور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوگا۔ فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جواب میں مختصر سے جواب دیا، ہاں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ حضرت بی بی حاجرہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہ کہا اور درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئیں، بچے کو گود میں لے لیا اور اللہ سے گڑگڑانے لگیں، دعائیں فرمانے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دور آگے گئے اور پھر ایک پتھر کے پیچھے کہ جہاں سے آپ اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو دیکھ سکتے تھے لیکن وہ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے، وہاں بیٹھے اور رب کعبہ کے حضور دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ اے معبود برحق، اے قادر مطلق، اے دونوں جہانوں کے مالک، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیابان میں تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نمازیں پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا اور طوفان نوح میں اس گھر کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ لہٰذا آپ کی جو دعا ہے، اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پروردگار، میں نے اپنے اہل کو، میں نے اپنے گھر والوں کو، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو آپ کے گھر کے پاس لا بسایا ہے، اس امید پر کہ آپ لوگوں کے دلوں کو موڑ دیں گے، آپ ان کو میووں سے روزی دیں گے تاکہ یہ نمازیں پڑھیں گے اور شکر ادا کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھیے
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج مکہ مکرمہ کی جو چاروں طرف سنگلاخ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، جہاں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی سبزہ ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں ہر سال 30 لاکھ سے 40 لاکھ تک حاجی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور سارا سال لاکھوں کی تعداد میں عمرے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہاں غذا کی کمی ہو گئی، وہاں میووں کی کمی ہو گئی، بلکہ وہ میوہ جات، وہ پھل فروٹ جو ہم اپنے ملکوں میں نہیں کھاتے، اپنے شہروں میں نہیں کھاتے، وہ ہمیں وافر مقدار میں مکہ مکرمہ میں ملتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس فلسطین تشریف لے آئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اس درخت کے نیچے، کہ جو اللہ کا ایک معجزہ ہی تھا کہ سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبز درخت موجود تھا، اسے کہاں سے پانی مل رہا تھا، اس کی شاخیں کہاں سے ہری ہو رہی تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات تھے، اللہ تعالیٰ کے معجزات تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک اس آزمائش سے گزرے ہیں، تو اس آزمائش میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ کے معاملات میں صبر اختیار کرتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملات کو بہت آسان فرما دیتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ 2-3 دن تک تو کھجوریں بھی کھاتی رہیں، پانی بھی پیتی رہیں، لیکن کب تک؟ ایک وقت آیا کہ زنبیل بھی خالی ہو گئی، مشکیزہ بھی خالی ہو گیا، ننھا اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگا۔ بی بی ہاجرہ کی بھی زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے، لیکن اب ماں تھیں، اپنا تو خود برداشت کر سکتی تھیں۔ معصوم نوزائندہ بچہ جب تڑپتا تھا پیاس کے مارے، بھوک کے مارے، تو خود بھی تڑپ جاتی تھیں۔ ممتا کی ماری ماں نے جب یہ حال دیکھا اور برداشت سے باہر ہو گیا، تو آپ تیزی سے بھاگیں۔ سامنے ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی پہ چڑھیں، یہ کوہ صفا کی پہاڑی تھی، اور اس پہاڑی پہ چڑھ کے چاروں طرف نظریں دوڑائیں کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، شاید کوئی امید نظر آ جائے، شاید کہیں سے پانی کا کوئی ذریعہ مل جائے، لیکن نہیں ملا۔ وہ نیچے اتریں، قریبی دوسری پہاڑی تھی جو کوہ مروہ تھی، اس پہ چڑھیں، وہاں بھی جا کے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 سفر کر لیے، 7 مرتبہ ایک سے دوسری پہاڑی پر چڑھتی رہیں، بیٹے کی طرف بھی نظر دوڑاتی رہیں۔ 7ویں مرتبہ جب کوہ مروہ پہ چڑھیں اور جب بیٹے کی طرف دیکھا تو حیران ہو گئیں، پریشان ہو گئیں۔ وہاں کسی مخلوق کو، کسی شخص کو کھڑے ہوئے پایا، تیزی سے دوڑیں اور دوڑ کے صاحبزادے کے پاس آئیں، تو یہاں پر دیکھا، یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے اپنا پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس مارا اور وہاں سے ایک فوارہ پانی کا نکلنے لگا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو زور سے چیخیں، زم زم، رک جا رک جا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اماں ہاجرہ زم زم نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا، ایک نہر بن جاتی۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3364، جس میں یہ ذکر حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ پانی رک گیا، کنٹرول میں آ گیا، منڈیر بنا دی تاکہ رکا رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بی بی ہاجرہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی حفاظت فرمائیں گے، تمہارے بیٹے کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور تمہارے بیٹے سے ایک بڑا کام لیں گے، اپنے گھر کی تعمیر کروائیں گے۔ اس کے بعد
حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ آب زمزم کہ جو غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے، دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ عزیزان محترم، آب زمزم کا ایک کمال ہے کہ اگر آپ آب زمزم کا پانی پیتے رہیں گے تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ ہمیں قصہ یاد آ رہا ہے، حضرت ابو ذر غفاری ایک جلیل القدر صحابی تھے، ایک برگزیدہ صحابی تھے، اور وہ مدینے کے قریب غفار نامی ایک قبیلے کے سردار تھے۔ ان کو پتہ چلا جو قافلے وہاں سے گزرا کرتے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ ان قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ انہی قافلوں کے ذریعے حضرت ابو ذر کو یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ایک شخص مکے میں موجود ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں ملاقات کروں، بھائی کو بھیجا، لیکن بھائی کے جانے سے جب بھائی واپس آئے تو مطمئن نہ ہوئے، خود چلے گئے، اور خود جا کر اب اجنبی جگہ تھی، جگہ بھی ایسی تھی کہ جہاں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، ان کا نام لینا گوارا نہ تھا۔ یہ وہاں پر چلے گئے، ایک شخص سے حضور کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پٹائی شروع کر دی، صحابی کہہ کے اس قدر مارا کہ زخمی ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کرا، خانہ کعبہ کے بڑے پردوں کے پیچھے چھپ گئے اور پھر اسی میں چھپے رہے۔ حضرت علی ابن طالب نے جب یہ دیکھا کہ اجنبی اس طرح چھپا ہوا ہے تو اسے اپنے گھر لے گئے، اور اپنے گھر لے جا کر اس سے معلوم کیا کہ تم کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو۔ بہرحال حضرت ابو ذر غفاری نے راز بتا دیا، اور پھر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضور نے آپ کو کلمہ پڑھایا، پوچھا ابو ذر تم اس میں مکے میں کتنا عرصہ رہے؟ فرمایا 30 روز 30 راتیں۔ فرمایا کیا کھاتے تھے؟ کہا کہ میں صرف آب زمزم کا پانی پیتا تھا، اور اس آب زمزم کے پانی سے مجھ میں یہ خاصیت پیدا ہو گئی کہ پہلے میں دبلا پتلا تھا، آپ ماشاءاللہ میرا وزن بھی بڑھ گیا ہے، مجھ پہ گوشت بھی چڑھ گیا ہے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا اور کہا کہ دیکھو یہاں سب لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، تم واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے تبلیغ کرو۔ فرمایا نہیں، اب تو میں اعلان کروں گا۔ لہٰذا گئے، اعلان کیا، لوگ ٹوٹ پڑے، مارا پیٹا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عباس جو تھے حضور کے چچا، وہ جلدی سے ان کے اوپر لیٹ گئے اور کہا کہ ظالموں، یہ غفار قبیلے کا سردار ہے جسے تم مار رہے ہو۔ 2 دن تک یہی ہوتا رہا، یہ پٹتے رہے۔ پھر تیسرے دن حضور نے حکم فرمایا کہ اب تم سیدھے اپنے قبیلے غفار چلے جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، یہ آب زمزم کا کمال ہے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں، وہ اس بات کو بڑے غور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے، شفا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ جس مقصد کے تحت آپ آب زمزم کو پئیں گے، آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہوگا۔ آب زمزم پڑھ کے دعائیں کریں گے، دعائیں بھی پوری ہوں گی۔ بیمار ہیں، شفا کے طور پہ پئیں گے تو شفا بھی ملے گی۔ بہرحال آب زمزم پیتی رہیں، باپ بیٹا اور ماں دونوں اسی درخت کے نیچے مقیم رہے کہ اسی اسنا میں بنو جرہم کا ایک خانہ بدوش قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے آسمان پر چند پرندے دیکھے، وہ حیران رہ گئے۔ خانہ بدوش تھے، جانتے تھے کہ یہ پرندے تو صرف پانی کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ ٹھہر گئے، ایک مقام پر ٹھہر گئے۔ چند بزرگوں نے چند نوجوانوں کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو، دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ وہ نوجوان آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک عورت اور ایک بچہ ہے اور وہاں پانی کا چشمہ ہے۔ انہوں نے آ کے اپنے بزرگوں کو بتایا۔ بنو جرہم کے سردار اپنے چند بزرگوں کو لے کر وہاں پہنچے۔ حضرت بی بی ہاجرہ سے بات چیت ہوئی۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا کہ میں تم کو اس شرط پر یہاں رہنے کی اجازت دیتی ہوں کہ یہ چشمہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا۔ وہ راضی ہو گئے، اور اس طرح بنو جرہم کے لوگ وہاں پر آباد ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی بستی وہاں پر قائم ہو گئی۔
اور یہ بستی ایسی بستی تھی کہ جو بعد میں مکہ مکرمہ کا شہر بن گیا۔ صفا و مروہ کے درمیان جو بی بی ہاجرہ کی دوڑ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دوڑ اتنی پسند آئی کہ اسے حج اور عمرے کا واجبات میں سے شامل کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ واقعہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ مکرمہ میں تشریف لانے کا واقعہ تھا۔ اگلی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے مکہ مکرمہ ڈیولپ ہوا اور یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی۔ ہم نے جو یہ واقعہ آپ کو بیان فرمایا، حضرت ابو ذر کا جو واقعہ تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3522 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6359 میں تحریر ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں 30 دن 30 رات تک صرف آب زمزم پیتا رہا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3365 میں تفصیل کے ساتھ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں 264 صفحے پر موجود ہے۔ تفسیر عثمانی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی کتاب میں صفحہ نمبر 344 پر تحریر ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کنز الایمان میں صفحہ نمبر 374 پر موجود ہے۔ قصص ابن کثیر علامہ ماد الدین ابن کثیر کی کتاب میں صفحہ نمبر 185 پر موجود ہے، اور قصص القرآن مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی کتاب 228 پر موجود ہے۔ اس میں دو خاص باتیں ہیں جس کی ہم کو آپ کو نشاندہی کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ براق کے استعمال کے بارے میں عموماً یہ تاثر ہے کہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء اکرام براق کا استعمال کرتے رہے ہیں، اور جو اس کا ذکر یہاں پر بھی آیا۔ دوسرا یہ کہ اس بات پہ تمام علماء اکرام متفق ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس پر مارا تھا اپنا، جس سے وہاں پر چشمہ پیدا ہو گیا، اور وہ چشمہ آب زمزم کہلایا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو استقامت اور جو ہمت آل ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ جو آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی تھیں، وہ تو اتنی ایسی آزمائشیں تھیں کہ وہ آزمائشیں ایک پیغمبر ہی اس آزمائشوں پہ پورے اتر سکتے ہیں، لیکن جو ان واقعات سے جو استقامت کا سبق ملتا ہے، جو صبر کا سبق ملتا ہے، جو ہمت افزائی کا سبق ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات میں استقامت کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، شکر کا مظاہرہ کریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com